شہنشین پر جلوہ بار علماء اہل سنت، سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب، بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں یوں نذرانِ محبت پیش کرتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام ارباب مجاز کی خدمت میں مبارکبادی کے گلدستے پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان پیغام حق کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمت برکت عطا فرما۔ آج کے ہمارے اس کانفرنس کا عنوان ہے پیغام حق، حق کا پیغام۔
دوستوں اور بزرگوں، حق و باطل کا ٹکراؤ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ جب جب باطل طاقتیں سر ابھارتی ہیں تو رب تبارک و تعالی ان باطل طاقتوں کی سرکوبی کے لیے ایسا انتظام فرماتا ہے کہ وہ باطل طاقتیں پاش پاش ہو جاتی ہیں، چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ حق ہمیشہ سے اونچا رہا ہے اور ہمیشہ اونچا رہنے والا ہے۔ باطل طاقتیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، باطل طاقتیں کتنا ہی اونچا کیوں نہ اٹھ جائیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان باطل طاقتوں کو جھکنا پڑتا ہے، ان باطل طاقتوں کو مٹنا پڑتا ہے، اور یہ انتظام کسی اور کا نہیں بلکہ یہ خود رب تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ خود اللہ پاک نے ایسا نظم رکھا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ باطل مٹے گا، کل بھی مٹا تھا، آج بھی مٹ رہا ہے اور آگے بھی مٹ جائے گا، اور کامیاب ہمیشہ حق ہوگا، کامیاب ہمیشہ حق ہوگا۔ اب یہاں سے یہ پیغام لیتے جاؤ، اے حیدرآباد کے سنی مسلمانوں، باطل طاقتیں متحد ہوتی ہیں، باطل طاقتوں میں بڑا روب اور دبدبا دکھتا ہے، ان میں سہولت نظر آتی ہے، ان میں فراوانی نظر آتی ہے، ان میں اچھائیاں نظر آتی ہیں، لیکن یاد رکھنا پیارے کہ باطل طاقتیں باطل ہی ہوتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اور پیارے آج ہمارے اس دکن کے ماحول میں جو ہمارے اپنے ہو کر کے اس حق و باطل کی تمیز کو مٹانے چلے ہیں، اس حق و باطل کی پہچان کو مٹانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، میں تم کو اس حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے ایک پیمانہ دینا چاہتا ہوں، اور اس پیمانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرات محترم، کہ آج حق و باطل کی پہچان اور امتیاز کے لیے یہ صرف نعرہ کافی ہے، یہ نعرہ کافی ہے کہ جب یہ نعرہ بلند ہو جاتا ہے اپنے پرائی کی تمیز کر دیتا ہے، حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس نعرے میں وہ کمال پیدا کر دیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج لوگ کہتے ہیں ارے یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، یہ نیا مسلک کہاں سے آ گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ سراسر جہالت کے بنیاد پر بولی جانے والی باتیں ہیں، ان کو کہو یہ پانچواں یا نیا نہیں ہے، یہ تو وہی مسلک ہے جو رسول اللہ سے چلا ہے، جو رسول اللہ کے دور سے چلا ہے۔ حضرات محترم، آج فی زماننا اس کا نام مسلک اعلی حضرت رکھا گیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی نیا نہیں، یہ کوئی پانچواں نہیں، بلکہ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اے نیا کہنے والو، اے پانچواں بتانے والو، اس کو ثابت کرو، میں تم کو چیلنج دیتا ہوں، اس کو نیا یا پانچواں ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور یہ مت بھولو، ابھی کچھ ماہ قبل تمہارے اپنے اکابرین نے یہ استدلال قائم کیا
اور یہ بیان جاری کیا جو پیپروں میں بھی شائع کیا گیا کہ ہمارا مسلک تو مسلک اعتدال ہے، ہمارا مسلک تو مسلک اعتدال ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ رہا ہے جو مسلک اعلی حضرت کو نیا اور پانچواں بول رہا ہے. یہ وہی بول رہا ہے جو مسلک اعلی حضرت کو نیا اور پانچواں بتا رہا ہے. اگر یہ پانچواں اور نیا مسلک ہے تو ہم کو جواب دو ذمہ داری کے ساتھ کہ تم نے جس مسلک کو اپنایا ہے اور جس کو اعتدال کا نام دیا ہے وہ کون سے نمبر کا مسلک ہوا؟ وہ کون سے نمبر کا مسلک ہوا؟ حضرات محترم، ان کے پاس جواب نہیں ہے. جواب کیسے ہوگا؟ جواب وہ دیتا ہے جو حق پر ہوتا ہے. جواب وہ دیتا ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس نے رضا کا دامن تھام لیا ہے، جس نے مفتی اعظم سے نسبت جوڑ لی ہے، جو میرے تاج الشریعہ کے میں آ گیا، رب تعالیٰ نے اس میں وہ جولانیت پیدا کر دی ہے کہ جب بولے گا ڈنکے کی چوٹ پہ بولے گا، جب بولے گا کان میں نہیں کھلے میدان میں بولے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، پیغام حق کانفرنس، حضرت علامہ قاری سہیل رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ تو سنو، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے؟ یہ وار وار سے پار ہے. یہ وار وار سے پار ہے. ہم کو یہ سمجھ نہیں آتا، ہر علاقے میں جہاں جہاں مسلک اعلی حضرت سے وابستہ لوگ ہیں سب انہی کو دبانے پہ تلے ہوئے ہیں، انہی کو روکنا چاہتے ہیں، جبکہ ذمہ دار کہلانے والے، قائد کہلانے والے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، بڑے بڑے جامعہ کے شیوخ ان کے خلاف کام کیوں نہیں کرتے جو اہل سنت و جماعت سے تو دور، اسلام سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے. حضرات محترم، آپ جائزہ لیں، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے شہر میں قادیانیت پھیل رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے شہروں میں رافضیت پھیل رہی ہے، مہدویت پھیل رہی ہے، دیوبندیت، وہابیت اور اہل حدیثیت پھیل رہی ہے. حضرات محترم، ان کے اوپر کوئی کاروائی ہو رہی ہے، ان کے اوپر کوئی لگام ڈالی جا رہی ہے، ان کے اوپر کوئی کسی طرح کی کاروائی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. ان کو تو کھلے طور پر آزادی دے دی گئی کہ تم اپنا کام کرو، تم اپنی جماعت کو ترجیح دو، تم اپنی جماعت کو آگے بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور روکا کن کو جا رہا ہے؟ رضویوں کو روکا جا رہا ہے. روکا کن کو جا رہا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں دامن اعلی حضرت ہے. کن کو روکا جا رہا ہے؟ جو اعلی حضرت سے وابستہ ہیں، جو بریلی شریف سے وابستہ ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے. حضرات محترم، ان سے کہہ دو کہ یہ وہ آندھی ہے، نہ کسی کے روکنے سے رکے گی، نہ کسی کے بتانے سے مٹے گی. تبھی تو زمانہ پکار کے کہہ رہا ہے وادی رضا کی، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یا رسول اللہ. اور ایک بنیادی سوال میں رکھوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اے روکنے والوں،
کس بنیاد پہ روک رہے ہو؟ نئے نئے اعتراضات، نئے نئے سوالات، انہوں کہاں کے ہم کہاں کے، انہوں یو پی کے ہم حیدرآباد کے. تو کیا حضور غوث پاک سنگاریڈی میں پیدا ہوئے؟ غریب نواز میدک میں پیدا ہوئے؟ یہ علاقائی تضاد کہاں سے پیدا کر رہے ہو؟ ارے وہ شمالی ہند کے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لگا مائک ٹھیک کر رہے. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا صلوا علیہ سرمدا. وہ شمالی ہند کے ہم جنوبی ہند کے، انہوں کا ہم کا. محفل کوئی ہو تم ان کا ہی ذکر کرتے، جلسہ کوئی ہو تم ان کے ذکر کے بغیر محفل مکمل نہیں کرتے. ارے ان کا چرچا کیوں نہ کریں؟ ہر محفل میں ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ محفلیں چل رہی ہیں. یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج میلاد منایا جا رہا ہے، غوث پاک کی 11ویں منائی جا رہی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ان پر احسان کیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہی کے فیضان سے یہ کام کیا ہے. حضرات محترم پوچھتے ہیں کیا ہمارے بزرگوں نے کچھ نہیں کیا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے کچھ نہیں کیا؟ کیا دکن کے ولیوں نے کچھ نہیں کیا؟ تو ہم نے کب منع کیا؟ ہم نے کب منع کیا کہ جو کیا حضور اعلی حضرت نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا؟ ہم نے کب یہ کہا؟ ہر ولی کا تقدس، ہمارے سر کا تاج، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جو کیا ہے صرف اعلی حضرت نے کیا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر ولی کی شان اپنی جگہ نرالی ہے کہ سارے ولیوں نے دین کا کام کیا ہے، کہ انہوں نے دین کو پھیلایا ہے، اور جب اسی پھیلے ہوئے دین کو بچانے کی ضرورت تھی تو اعلی حضرت نے بچایا ہے. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، پیغام حق کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب نے دین پھیلایا. ہم پھیلانے والوں کو بھی مانتے ہیں، بچانے والوں کو بھی مانتے ہیں. اور الٹا الزام تم ہم پر رکھتے ہو کہ تم صرف انہی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کو دور کرو. تمہاری یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرو. ہم ہر ولی کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں. حضرات محترم، حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب نے اس دین کی حفاظت کی ہے، دین کو بچایا ہے. حضرات محترم، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے. یہ انتخاب من جانب اللہ ہے. یہ اس کی عظیم قدرت ہے. وہ جس سے جیسا جو کام لینا چاہے لے لے. تم کہاں حسب نسب کے جھگڑے میں پڑ رہے اور لوگوں کو ڈال رہے؟ ارے انہوں پٹھان، انہوں خان، کیا مطلب؟ انہوں خان پٹھان تو کیا مطلب؟ حضرات محترم،
ابرہا نامی ایک ناپکار نے چڑھائی کی، اس کو توڑ ڈالنے کا، اس کو مسمار کر دینے کا جب منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کی حفاظت کس سے کروائی؟ اس مقدس گھر کی حفاظت کس سے کروائی؟ کیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا؟ کیا ملائے اعلیٰ کے مقربین کو بھیجا؟ کیا حضرت جبرائیل کو بھیجا؟ حضرت اسرافیل کو بھیجا؟ حضرت میکائیل کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ تو آپ جواب جانتے ہو، آپ یہی کہو گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل۔ حضرات محترم کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے پرندے ابابیل نامی پرندوں سے کروایا، تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ابابیل پرندوں نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، اور جب اسی رب نے چاہا تو ایک ذات کے پٹھان نے دین متین کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ، خوب زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، کون کیا اس میں مت الجھو، کیا کیا وہ دیکھ لو۔ اجی احسان مانو، احسان شناس بنو، احسان فراموش نہیں۔ آج جو تمہارے حلقہ ارادت میں جو تمہارے ہاتھ پیر چومنے والے ہیں نا، تمہاری جو مسندیں سجی ہوئی ہے نا، تمہارے خانقاہیں جو بچی ہوئی ہے نا، یہ میرے اعلی حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ احسان شناس بنو، احسان فراموش نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اس پیغام حق سے یہی پیغام تم یہاں سے لیتے جاؤ کہ باطل طاقتیں چاہے کتنی ہی متحد ہو جائیں، کتنی ہی ان کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، لیکن یاد رکھو انہیں مٹنا ہے، انہیں ختم ہونا ہے، ان کو گھٹنوں کے بل جھکنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے سوانح حیات پڑھو پیارے، تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک تنہا میرے رضا تھے، ایک تنہا میرے رضا میرے اعلی حضرت تھے، اور بڑے بڑے سلاطین وقت ان کے مقابلے میں کھڑے تھے، کہہ رہے تھے احمد رضا تنہا ہمارا کیا بگاڑ لوگے، ہمارے ساتھ حکومت ہے، ہمارے ساتھ عوام ہے، ہمارے ساتھ پیسہ ہے، ہمارے ساتھ دولت کے انبار ہے، ہمارے پاس ریال ہے، ہمارے پاس ڈالر ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ باطل للکار رہا تھا، تو میرے اعلی حضرت نے، میرے رضا نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ ریال ہو سکتی ہے، میرے ساتھ رسول اللہ کی آل ہے، میرے ساتھ اللہ رسول کی حمایت ہے، کہ میرے اعلی حضرت نے تنہا ان تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا اور ان کے چہروں سے شرافت کا نقاب اتار کر ان کو سرے عام ظاہر کیا۔ تو زمانہ پکار کر کہتا ہے کہ چاروں طرف ہے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام کو بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو حضرات، تنہا میرے اعلی حضرت نے ان تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ تم انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ،
اور دنیا کی حادث طاقتوں کے سامنے گھٹنے مت ٹیکو اور باطل سے سمجھوتا مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ باطل سے سمجھوتا مت کرو. کہ آج ہمارے حیدرآباد کی سرزمین میں، ہمارے دکن کی سرزمین میں یہ گلابی پن بہت ہے. ابھی گلابی جاڑے شروع نہیں ہوئے اور یہ ان کا گلابی پن جانے کو تیار نہیں ہے. تھالی کے بینگن بنے ہوئے صاحب، جدھر جھونک ہوا ادھر کو لڑک گئے. کہتے ہیں اسی کو دور اندیشی کہتے ہیں، اسی کو مصلحت کا نام دیتے ہیں. مجھے جواب دو، کیا دور اندیشی اور مصلحت سے صرف تم ہی لوگ واقف ہو؟ ابھی ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوگا اور ساری دنیا سید الشہداء، شہید اعظم، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں خراج تحسین پیش کرے گی. تو آپ یہ سنو گے کہ یزید کی طرف سے بڑا دباؤ تھا. ابن زیاد جو یزید کا کمانڈر تھا بار بار کہتا تھا حسین یزید کی بیعت قبول کر لو، حسین یزید کی بیعت قبول کر لو، تمہارے قدموں میں خزانوں کے انبار لگا دیے جائیں گے، تمہارے حرم سرائے کو دنیا بھر کی حسین اور جمیل لڑکیوں سے بھر دیا جائے گا، تم جس جگہ کے گورنر بننا چاہو تم کو گورنر بنا دیا جائے گا، بس یزید کی بیعت قبول کر لو. تو حضرات محترم، کیا امام عالی مقام نے مصلحت کے نام پر، دور اندیشی کے نام پر کیا باطل سے سمجھوتا کیا؟ کیا باطل سے سمجھوتا کیا؟ کیا دور اندیشی اور مصلحت کیا امام علی مقام کو نہیں معلوم تھی؟ کیا کیا میرے امام نے؟ تو حضرات یہی نظریہ، یہی قول میرے امام نے پیش کیا ہے جس کو ایک شاعر اپنے الفاظ کی موتیوں میں پیو کر پیش کرتا ہے. شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناست حسین، سرداب نداب دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین. حضرات محترم، امام علی مقام نے سر دینا پسند کیا لیکن ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور امام علی مقام نے سر دے کر اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا کہ پیارے، سر دینا آسان ہے لیکن سب کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. آج دیکھو جناب ہمارے معاشرے کا حال، سب کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، سب کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. مل صاحب انہوں بھی اپنے ہیں، مل صاحب انہوں بھی اپنے ہیں. ارے انہوں بھی اپنے، انہوں بھی اپنے. پہلے تو بول، تو کس کا؟ تو کس کا؟ تو کدھر؟ ویئر از یور سائڈ؟ حضرات محترم، ایک سائڈ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سائڈ ایفیکٹس گھس گئے اس میں، یہ گلابی پن چڑھ گیا اس پہ. نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں،
ہم سب کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. کیا کہتے ہیں آج کل مول صاحب؟ انہوں بول رہی ہم بھی وہی اسلام مانتے ہیں جو اسلام تم مانتے ہو. ہم بھی رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو. ہم بھی 5 وقتہ کی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو. ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو. تو پھر یہ بھید بھاؤ کیسا؟ اور جب ہمارے علماء نے ان کے علماء کی وہ کفریہ عبارتیں جب عوام کے سامنے لائیں تو انہوں نے اپنے بچاؤ کا ایک اور راستہ نکالا اور کیا کہا؟ اب مصنف نے کس ارادے اور مقصد کے تحت یہ لکھا ہے اس کی وضاحت تو وہی کریں گے، اور وہ تو اب یہاں دنیا میں ہے نہیں کہ قبر سے نکل کے وضاحت کر دے. اطمینان و سکون کے ساتھ آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں. مہمان علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں. نظم و ضبط کو برقرار رکھیں اور راستہ فراہم کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ احسان اقبال صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیغام حق کانفرنس علماء اہل سنت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ حضرات. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بین الاقوامی شہریت یافتہ مہمان عالم دین جو کولمبو سری لنکا کی سرزمین سے ہمارے درمیان جلوہ آباد ہوئے ہیں. بہت جلد آپ حضرت سے پرمغز خطاب نایاب سماعت کریں گے. بس میں اپنی بات کو مکمل کروں اور اپنی جگہ پر جاؤں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسول مآب علیہ السلام میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی باواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا صلوا علیہ سرمدا. تو جب ہمارے علماء نے ان وہابی علماء کے کفریہ عبارتوں کو نکال کر عوام کے سامنے رکھا تو یہ مردود کہنے لگے کہ مصنف نے کس مقصد کے تحت یہ عبارت لکھی ہے اس کا خلاصہ تو وہی دیں گے، آپ ہم کیسا فیصلہ کر لیں. جبکہ اس کی عقل اس قدر معوف ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں پر اس قدر جہالت کی پٹی بن چکی ہے. بھائی فوٹو نہیں، ہم لوگ فوٹو والے ویڈیو والے نہیں ہوتے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا صلوا علیہ سرمدا. تو حضرات اس قدر ان کے آنکھوں پر جہالت کی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ وہ صریح کفریہ عبارت بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ان سے کہو کہ کس مقصد کے تحت انہوں نے لکھا یہ تو وہی بتائیں گے. اور کہتے ہو ساری کتاب چھوڑ دی، وہ ایک سطر پکڑ لی. ساری عبارت
کتاب کی چھوڑ دی اور وہ ایک سطر تم نے پکڑ لی. تو ہم نے ان کو کہا اچھا ایسی بات ہے تو سنو میاں، تمہارے والد بڑے نیک، شریف، رحم دل اور چور ہے. وہ صاحب میرے ابا کو چور بول دیے. ارے اس سے پہلے تعریف بھی تو کرا. نیک، شریف، رحیم دل، یہ سب چھوڑ دیا، چور پکڑ لیا. گھس گئی اندر. حضرات محترم، یہ لاکھ کوشش کرے وہ عبارتیں نہیں بدل سکتے. یہ لاکھ کوشش کرے ان کے لیے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے سوائے کہ یہ سچے دل سے توبہ کرے اور بیزارگی کا اور برات کا اعلان کرے اپنی غلط جماعت سے اور آ جائے اہل سنت و جماعت. یہی حق جماعت ہے، یہی حق جماعت ہے کہ اس جماعت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے علماء، ہماری جماعت کے علماء، رضا کا دامن تھامنے والے علماء، یہ اس جماعت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مناظرے کا بھی چیلنج دیتے ہیں، مباہلے کا بھی چیلنج دیتے ہیں. سہولت جس میں ہے اس میں آؤ. مناظرہ چاہتے ہو مناظرہ کریں گے، مباہلہ چاہتے ہو مباہلہ کریں گے، لیکن اس طرح تم کو کھلے عام گھومنے نہیں دیں گے. تمہارے شرافت کے نقاب کھینچتے رہیں گے اور تمہارے مکروہ چہروں کو عوام کے سامنے لاتے رہیں گے. دیکھو یہ رضا کا شعر. یہ صرف ہوائی جہاز کے سفر کے لیے نہیں آئے، یہاں کی بریانی کھانے کے لیے نہیں آئے، نذرانے اور لفافے کے لیے نہیں آئے، یہ پیغام حق سنانے آئے. یہ پیغام حق سنانے آئے. بہرحال میں نے اپنا رول ادا کر دیا. اب مائک اور حضرت دونوں آپ کے حوالے. پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ آپ سے شرف تخاطب حاصل کیا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس پیغام حق کانفرنس کو تو شرف قبول عطا فرما اور مولا کہنے، سننے، اٹھنے، بیٹھنے، آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی غلطی واقعی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اور مولا کریم اس کو سجانے سنوارنے میں جن جن حضرات نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. اور مولا کریم ہم سب کو حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام. شہ نشین پر جلوہ بار.